ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنهما كافيان وانصراني فإنهما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولله على آبائهم ملعونين أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اس پر حاضر رضاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کی وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے معذرت کہ آپ کو بہت دیر معرض انتظار میں رہنا پڑا اور اس کے بعد اتنی دیر میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر رہوں کیونکہ طویل سفر تھا اور یہاں حاضر ہونا بھی ضروری تھا کہ صف آزاد گزرے ہوئے دن کی مناسبت سے جہاں جہاں علی گڑھ ولی اللہ پڑھنے والے جنہیں ولایت شہیدہ ولایت کے مجاہدہ بے مثال کی وجہ سے نصیب ہوئی انہوں نے صف آزاد چھڑی. میری دعا ہے کہ اس صف اعضاء پر حاضر تمام حاضرین کو اس ذکر کا رب ولایت امیر المومنین اور عزاداری سید الشہداء سے متمسک رہنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آپ کی دعائیں مستجاب ہوں. آگے کے محترم عنوان عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور جس کا تعلق بھی قصر تطہیر کی تحریر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کون سے ایام ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس کا ضمیر زندہ ہے اسے معلوم ہے کہ یہ ایام کون سے ہیں. سیرت شہزادی کی تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا. وہ اس لیے کہ شہزادی کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ہے اور وہ بہت مسلسل ہے. وہ محیط ہے پوری حیات طیبہ مقدسہ اور اس باقی کا نام ہے حفاظت ولایت مطلقہ. متوجہ ہیں ویسے جب کسی کی سیرت پڑھی جائے اور
زندگی کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات کون کون سے؟ شہزادی کی زندگی کا واقعہ اگر میں پڑھوں تو شہزادی دو بار گھر سے باہر تشریف لائی. ایک بار توحید منوانے کے لیے اور ایک بار ولایت بچانے کے لیے. یہ تقاضا میں نہیں کروں گا کہ رات کے اس وقت میں آپ بہت زیادہ مجھے داد عطا کریں، تحسین سے نوازیں، بس توجہات کا طالب. پہلی بار جب شہزادی تشریف لائی، وہ ایک ایسا معرکہ ہے جس میں شامل تمام ہستیاں معصومین، سیدین، اور اس معرکہ کا نام ہے مباہلہ، جس میں شہزادی گھر سے باہر تشریف لائی. اگر آپ اجازت دیں تو میں تمہید میں کچھ عرض کروں گا. جب سرکار دو عالم شمشیر سے ملنے والی فتوحات سے کچھ فراغت محسوس کر رہے تھے تو اس وقت دعوت اسلام کے لیے بہت سے مقامات کی طرف خطوط لکھے گئے تھے. یہ خط لکھوائے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ میں تھے. بہت مہربانی، شکریہ. کوئی خط یمن بھیجا گیا، کوئی خط ایران بھیجا گیا، کوئی خط شام بھیجا گیا، اور انہی میں سے ایک خط نجران کسی ایک گاؤں کا نام نہیں، ایک بستی کا نام نہیں ہے، چھوٹی بڑی 80 سے زیادہ بستیوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جہاں مسیح رہتے تھے. ایک خط ان کی طرف بھی لکھا گیا، ان کے سردار کی طرف، جس کے دو نام مجھے بھی ہیں، ایک نام عاقب ہے، ایک عبد المسیح. جب وہ خط پہنچا تو وہ جو عبد المسیح ہے وہ اپنے عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا. جب اسے خط ملا تو اسے خط پڑھا. خط کی تحریر کچھ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے مبعوث پر رسالت کیا گیا ہے، میں تمہیں حق کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، شرک سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں. اور ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ پہلے بات ہم تحریر اور تقریر سے سمجھاتے ہیں، جو سمجھ جائے وہ ٹھیک ہے، ورنہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آسمان سے اترا ہوا لوہا موجود ہے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، میری توقع سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں. اس نے خط پڑھا اور اپنے جو عقیدت مند اس کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ معتمد افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم اور تم جاؤ، یہ یثرب سے خط آیا ہے اور لکھنے والوں نے دعوی نبوت کی ہے، جا کے دیکھ کے آؤ کہ آثار نبوت کے ہیں. اس کے منتخب کیے ہوئے افراد مدینہ چلے گئے، کچھ دیر وہاں رہے، پھر واپس پلٹ آئے. جب واپس پلٹ کے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر آگے کے پاس پہنچے تو وہ پھر اپنے عقیدت مندوں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ذرا پیچھے آ کے بیٹھ گئے. اس کو نے قریب بلایا، اس نے کہا میں نے تمہیں کسی کام سے مدینہ بھیجا تھا، ان سے مل کے آئے. اس نے کہا انہوں نے کہا مل کے آئے. اس نے پوچھا بتاؤ جنہیں مل کے آئے وہ کیسے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں، جس سے مل کے آئے ہیں نہ بندہ لگتا ہے نہ اللہ لگتا ہے. بہت بڑی مہربانی. میں تبھی نے جتنا وقت آپ کا لینا تھا وہ لے چکا. اس نے کہا ان کی گفتار، ان کی رفتار کچھ بتاؤ، وہ کیسے بولتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے. تو وہ جو مل کے آئے تھے وہ کہنے لگے کیا بتائیں، دھیمے انداز میں بولتے ہیں، بات دل میں اتر جاتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ سلامت ہیں. اس نے کہا آثار تو نبوت کے ہیں، علائم تو نبوت کے ہیں، علامات تو نبوت کے ہیں. پھر ایک قافلہ تیار ہوا جس کی قیادت منظر سید عاقب اور عبد المسیح کے ہاتھ میں تھی. یہ قافلہ مدینے کے باہر شام ہونے سے پہلے پہنچ گیا. 20 ذی الحج کی شام ہو رہی تھی جب یہ قافلہ پہنچا. تو اس وقت یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ شام کے وقت کسی نئی منزل پہ وارد نہیں ہوتے تھے، قدم نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے باہر خیمے لگا لیے، وہی رات گزاری. صبح جب اٹھے تو نئے لباس سے تن کر کے
گلے میں قیمتی موتیوں کے ہار ڈالے ہوئے، سروں پہ تاج سجائے ہوئے جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں ایک ہجوم نکل آیا جو ان کے لباس دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ ہم دو چادروں میں زندگی گزارنے والے، کتنے قیمتی لباس دیکھ رہے ہیں۔ آگے آگے وہ نجران والے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے مسلمان تھے۔ آگے جاتے ہوئے انہوں نے پلٹ کے اپنے پیچھے آنے والے مسلمانوں سے پوچھا، ہم آپ کے نبی سے ملنے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ مقبول بات کو بولیے، ان کا گھر کہاں ہے؟ مسلمانوں نے گھر کا سن کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ انہیں مسلمانوں کے درمیان زبان رسالت کے سند یافتہ سچے جناب ابو ذر نے کہا ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اپنے حوصلہ افزائی فرما دی۔ اشارہ کر دے گا وہ سامنے مسجد نبوی ہے، وہیں وہ رہتے ہیں، جائیے جا کے ان سے مل لیجیے اور بات کرتے ہوئے ہچکچائیے گا نہیں، شرمائیے گا نہیں، بڑے خلق کے مالک ہیں۔ آدم کا خلق انہیں کیا تھا، نوح نے بات کرنے کا سلیقہ انہیں سے سیکھا۔ توجہ فرمائیے، اور اس کی ایک فکرے پہ میں عقیدہ دیکھ لوں گا اور پھر منزل طے کر لوں گا۔ نوح نے بات کرنے کا سلیقہ انہیں سے سیکھا ہے اور موسیٰ انہیں کے بھائی سے باتیں کر کر کے کلیم اللہ بن گئے۔ بہت مہربانی۔ اب ان کا اعتماد کرا پڑا، حوصلہ بڑھ گیا، وہ نئے لباس، ریشمی لباس پہنے ہوئے قبلہ مسجد میں داخل آ کے سلام کیا۔ آپ کی توجہات کتنی مرکوز ہے ان دو چار لفظوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ آ کے سلام کیا تو سلام نے رخ پہ، اب شاید متوجہ نہیں ہے، انہوں نے سلام کیا تو سلام نے رخ پہ، وہ سمجھے شاید چھپا نہیں، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں بات سننے نہ سننے والی نہیں ہے، زمین پہ بھیگنے والی چونٹی کی آواز سننے والے سلیمان کا مشکل کشا انہیں کی گود میں پڑا۔ وہ دوسری جانب پھرا، پھر سلام کیا، سرکار نے پھر رخ پھیر لیا۔ آپ کو سمجھے کہ یہ بات سننے نہ سننے والی نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کے دانستہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے، اور ہم بھی کوئی چھوٹے بندے نہیں، ہم نجران کے سردار ہیں۔ وہ ایک بار باہر نکلے تو باہر مسلمان کھڑے تھے کہ اندر مناظرہ ہونے جا رہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ جب باہر آئے انہوں نے کہا تم تو کہتے تھے بڑے ملک کے مالک ہیں، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہی مسلمانوں کے درمیان کثرت تقدیر کا وہ جالو کش تھا، وہ دہلیز سیدہ پہ نوکری کر کے ایمان میں دسنے تک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ نے کہا ان سے نہ پوچھو، آؤ میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلتا تو تھوڑا اور حوصلہ کریے گا، میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لیے چلتا ہوں۔ سلمان ان عیسائیوں کو لے کے وہاں آ گئے جہاں قرآن پہ بچھے ہوئے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ابو قرآن تحت الثری کی رگوں پہ چلتے ہوئے پانی میں رینگتے ہوئے دلوں میں ریس مار رہے ہیں۔ سلمان نے آ کے سلام کیا، علی بادشاہ نے سلمان کے سلام کا جواب دیا اور سلمان کہنے لگے سرکار یہ نجران سے مہمان ہیں۔ حسنین کے بابا نے کہا سلمان ہمیں مہمانوں کے آنے کا تب سے پتا ہے جب ابھی خط کی تحریر ہمارے قلم کی نوک میں تھی، تب سے ہمیں معلوم ہے کہ مہمانوں نے آنا۔ جناب سلمان کہنے لگے سرکار یہ نجران کے عیسائی ہیں، اب فکرہ میں عقیدت مندی میں کہنے جا رہا ہوں، یہ نجران کے عیسائی ہیں، انہیں آپ سے کام ہے۔ بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان عیسائیوں سے کہو کام بتائیں، عیسیٰ کے بھی تو ہم ہی کرتے ہیں۔ نوجوان کو تھوڑا تھوڑا بولتے رہے، آگے بڑھ گئے عبد المسیح، کہنے لگا کہ ہمیں آپ سے کام نہیں ہے، شکایت ہے کہ ہم آپ کے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مولا نے ایک بار نظریں اٹھائیں، عیسائیوں کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے تم گئے تھے، تم نے سلام کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم گئے تھے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں یہی پہن کے گئے تھے، یہی پہن کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم اپنی طرف سے بہت اچھے لباس سے تن کر کے گئے تھے۔ میرے مولا فرماتے تم اللہ کے روح پہ روح ڈالے گئے، اب بیداری نہیں ہے، اللہ کے روح پہ روح ڈالے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اچھے لباس پہن کے گئے تھے، مالک نے فرمایا تم ہمیں کپڑے دکھانے آئے ہو، تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ بادشاہ نے فرمایا جاؤ پلٹ جاؤ، جا کے سادہ لباس پہنو، پھر جاؤ پھر دیکھنا میرا آقا عزت کتنی عطا۔
گرد آلود سفر والے لباس پہن کے دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے. ادھر پہلے عیسائی کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا کہ 1,23,999 انبیاء کے محترم رسول احتراماً کھڑے ہو گئے. فرمایا اہلاً و سہلاً آؤ. آپ نے غور نہیں فرمایا کہ یہی عیسائی پہلے آئے تھے تو سرکار نے رخ پھیر دیا, یہی دوبارہ آئے تو سینے سے لگا دیا. یہ درمیان میں تبدل کیا تھا, تغیر کیا تھا, کون سی تبدیلی درمیان میں آئی, کون سا سبب بن گیا, کون سی وجہ پیدا ہو گئی کہ سرکار نے جنہیں سلام کا جواب نہیں دیا تھا انہیں سینے سے لگا دیا. درمیان میں صرف ایک ہی بات ہے کہ علی سے ملے تھے. یہ نجران کے عیسائیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا, مسلمانوں سمجھ جاؤ نبی ملتا ہی تب ہے جب علی سے ملتے ہو. فرمایا ہو بیٹھو. وہ بیٹھتے کہنے لگے ہم کچھ پوچھتے ہیں. توجہ, سرکار نے فرمایا پوچھ بھی لینا لیکن ہمارے خاندان کی رسم سن لو, ہمارے خاندان کی روایت سن لو. انہوں نے کہا جی کیا روایت ہے آپ کے خاندان کی؟ سرکار نے فرمایا ہم پہلے کھانا کھلاتے ہیں پھر کام پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا جی کھا لیں گے کھانا. فرمایا سلمان دسترخوان بچھا. اب یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ سکتی جو یہ کہتے ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں, یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ سکتی. انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی جنہوں نے نبی کو مکے کا ایک غریب سمجھا. نبی اس سلطان کو کہتے ہیں جس کی حویلی میں خدیجہ کی ساری دولت پوری آ جاتی. دسترخوان بچ گیا, کھانا لگ گیا. انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے کہنے لگے جی آپ پوچھ لیں. مولا رسول نے فرمایا نہیں ابھی نہیں, ہماری ایک اور بھی روایت. کون سی؟ فرمایا ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں. ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں, جسے یقین نہ ہے وہ آج کی کربلا جا کے دیکھے. ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 دن کیا, ہم 3 مہینے رہ لیں گے, ہم تو تلاش ہاتھ میں آئے. وہ اٹھ کے چلے. توجہ فرمائیے. سرکار نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی اپنے خیموں میں. سرکار نے فرمایا مہمان ہمارے ہو, رہو گے خیموں میں. انہوں نے کہا رہے نہیں کہاں؟ سرکار نے فرمایا جہاں ہم رہتے ہیں اسی مسجد میں. انہوں نے کہا یہ تو آپ کے اللہ کا گھر ہے. سرکار نے فرمایا گھر اللہ کا ہے, حاکم میں ہوں. گھر اللہ کا ہے, حاکم میں ہوں, جسے چاہوں یہاں رکھوں. میرے ہونے سے ہی تو مسجد ہے. جسے یقین نہ آئے وہ جا کے قرآن میں مسجد زرار کا ذکر پڑھ لے. چندے سے بنی ہوئی مسجد جس کی بنیاد نفاق پہ رکھی گئی. اللہ نے کہا میرا حبیب اسے گرا دو. میں نے عالم تخیل میں پوچھا مالک تیرا گھر ہے اور اسے گرانے کا ہو؟ فرمایا اس مسجد میں میرے حبیب کے خلاف باتیں ہوں وہ میرا گھر نہیں ہوتا. توجہ ایسا ہو. سرکار نے فرمایا یہی رہو. وہ یہاں جب وہیں رہے 3 دن رہے, لیکن وہ کہنے لگے ہم صرف رہتے نہیں, ہم عبادت نہیں کرتے اور اپنے دین کے مطابق. سرکار نے فرمایا کرو عبادت, درمیان میں چادر لگا دو, ادھر تم عبادت کرو, ادھر ہم عبادت کرو. کاش ملت مسلمہ سیرت رسول سمجھتی. وہ 3 دن مسجد میں رہے, 3 دن اپنی نمازیں بھی پڑھتے رہے, عبادتیں بھی کرتے رہے. تیسرے دن جب دسترخوان بچ گیا, کھانا ہو گیا, تو انہوں نے کہا جی آپ پوچھ لیں, آپ نے 3 دن بھی کہا تھا. سرکار نے فرمایا پوچھو. کہنے لگے کہ پوچھنا یہ تھا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ بزرگ خاموش رہیں گے تو رات کے اس وقت میں مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے. اگر نوجوان آواز بچائیں گے تو انہیں ایک بات بتا دوں کہ ذکر حسین سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. اپنی آوازوں کو یہاں استعمال کیجیے گا, جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند کیجیے گا. اور نگاہ پوچھنا صرف یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ سرکار مسکراہٹ میں فرماتے ہیں ہم نہیں وہ ہمیں مانتے ہیں. وہ نہیں ہم نہیں وہ ہمیں مانتے. گھبرا گئے کہ 3
دن رہ کے سوال بھی کیا تو غلط ہو گیا. لیکن ابو طالب کی گود کے پلے ہوئے رسول سے مہمانوں کی گھبراہٹ دیکھی ہو گئی. سرکار نے فوراً فرمایا آپ کا سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے آپ پوچھو کہ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل یہی پوچھنا جو آپ فرما رہے ہیں، یہی پوچھنا. سرکار نے فرمایا پھر ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے. انہوں نے پوچھا جی وہ کیا سمجھتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے. آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں. اتنی سی بات ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اب مجھے بتاؤ اسلام آباد والوں، جب کسی سے مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، تو قرآن کی آیت آپ پڑھ دیں اور مخالف کہے میں نہیں مانتا، تو کیا اس کے بعد پھر بخاری پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد ترمذی پڑھیں گے؟ چلیں اگر بھائیوں کو اعتراض ہو تو کیا قرآن پڑھنے کے بعد اصول کافی پڑھیں گے؟ قرآن پڑھنے کے بعد بندہ یزور الفقی پڑھیں گے؟ قرآن کو حتمی بات ہے. سرکار نے قرآن پڑھ دیا، انہوں نے کہا ہم قرآن نہیں مانتے. جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، فوراً وحی آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل آمنت باللہ وآمنتم ونساء ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرا حبیب جب تو قرآن پڑھتے اور لوگ قرآن نہ مانے تو پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اگرچہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، میں
نفس کا ترجمہ سنا کے 2 یا 4 مصرے آپ کو سناؤں گا اور مصائب کے 2 فکرے سن لیں، آپ کی زحمتیں تمام کر لو۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے نفس؟ ایک آیت اور جس سے پتا چل جائے کہ نفس کی معنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ یہ نفس کے معنی کیا؟ ابھی میں بارگاہ سے باہر جاؤں تو مجھے کوئی پوچھے کون پڑھ رہا تھا تو فوراً میں کہوں گا میں، اور میرے خاموش مجمع سے کوئی پوچھ لے کہ آپ میں سے کون اچھا سن رہا تھا تو ہر کوئی کہے گا میں۔ توجہ ہے؟ یعنی ساری زندگی تکرار ہے، یہ کس نے کیا؟ میں نے، یہ کس نے کیا؟ میں نے، یہ کس نے کیا؟ میں نے، یہ کس نے کیا؟ میں نے۔ میں بندہ ساری زندگی کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی نہیں کہتا میں، پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے نا کون مرا، آپ نے کبھی کسی میت نے کہا میں کہ میں مر نہ، کیوں؟ اس وقت میں مر گئی ہوں، فکر سمجھیے گا، اس وقت میں مر گئی ہے تو نفس کے حقیقی معنی ہے میں۔ تو پھر ایک حدیث پڑھوں، رسول نے فرمایا یا علی انت نفس الرحمن، علی تو رحمان کا نفس ہے، اور نفس کے معنی ہے میں۔ کسی کے عقیدے کا شیشہ درک جائے تو میں معذرت نہیں چاہتا لیکن بات کہہ جاؤں گا، اس کا مطلب ہے اللہ اور مصطفیٰ کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اور مصطفیٰ کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ پھر تیاریاں ہو گئی مباہلہ کی، کیونکہ اعلان مسجد سے ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کس کس نے کیا کیا تیاریاں کی تھی، نہ میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن کاروان نور چلا۔ کاروان نور کیسے چلا؟ آئیے بتا دوں کاروان نور کیسے چلا۔ رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے، رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے۔ اتنا بولنا بھی اس وقت کافی ہے۔ رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے۔ حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی، خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں۔ سلام، یہ کاروان نور چلا۔ رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا، حسن نے انگلی پکڑی، اور آپ اکثریت اہل زبان افراد کی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں فکر کہوں، حسن انگلی پکڑے ہوئے چل رہے تھے اور آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتے ہیں۔ سلام، بہت شکریہ جی، مہربانی میری حاضری ہو گئی۔ حسین کو اٹھایا ہوا، اور وہ جو سامنے عیسائی آئے انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں، بس بات تمام ہو گئی۔ کس کو دیکھتے تھے؟ آگے رسول تھے، رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا، حسن نے انگلی پکڑی ہوئی، آگے رسول نے، پیچھے اللہ کا پردہ ہے، اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ ہے۔ دیکھ کسے لیا کہ کہنے لگے کہ ہم جزیہ لیتے ہیں اور آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے، یہی 4 مصرے مجھے پڑھنا ہے اور یہیں پہ بات تمام ہو رہی۔ دیکھا کسے؟ آگے تو حسنین ہے، تو پھر سن لیجئے کسے دیکھ کے کہنے لگے؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ زمین، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ شہزادی آئی ہے، بولی نہیں، خطبہ نہیں پڑھا، عیسائیوں نے معافی مانگی، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، جزیہ دینے میں تیار ہو گئے۔ زیادہ دیر شہزادی کو کھڑا بھی ہونا نہیں پڑا، اور جب مباہلہ میں گئی تھی زخمی بھی نہیں تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، بہت طویل نہیں،
رونے کے لیے کافی ہے کہ جب 4 جمادی الثانی کا سورج طلوع ہوگا تو سیدہ زینب کس کے پیچھے چھپ کے بابا سے بات کریں؟ آج سرخ مصلی لپیٹ دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں آج سرخ مصلی لپیٹ دیا گیا اور وہی سرخ مصلی لے کے میرا امام آئے گا اور ایک بار آ کے امت سے پوچھے گا اس مصلی کا رنگ سرخ. بڑی زخمی تھی شہزادی. کچھ بندے کہتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے تھے اور جا کے کہا تھا اماں بیمار ہے. میں ان سے کہتا ہوں ذرا تصحیح کر لیں، اتنے خوف زدہ نہ ہو جائیں. بیمار نہیں تھی، زخمی تھی. شہزادوں نے بھی یہی کہا تھا نانا اماں بہت زخمی، نانا اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی. ایک فکرہ میں کہوں گا. 3 جمادی الثانی کا دن گزر گیا کہ مدینے کے بازار میں حسین بابا کی انگلی پکڑے ہوئے چل رہے تھے. اچانک قریب کربلا نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، آنکھیں بند کر کے مٹی پہ بیٹھ گئے. علی صاحب نے بیٹھ گئے، حسین کیا ہوا؟ اٹھو نا، آنکھیں کھولو. شبیر آواز میں کہتے بابا آنکھیں ابھی نہیں کھولوں گا. حسین کیوں؟ فرمایا سامنے وہ بندہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو مارا ہے. شہزادی کون ہے؟ آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کا یہ نیت قبول ہوگی. ہم ابھی مجلس تمام کریں، جا کے آرام کریں، جا کے اسرار فاطمیہ پڑھیے. سید محمد اصفہانی پوری رات لگ گئی علی کو بطول دفنانے میں. اب کی بلند آوازیں یقیناً قبول. سوال کرو پوری رات کو لگ گئی کیونکہ قبر ایک نہیں بنی، قبر 40 بنائی گئی اور جو اصل قبر تھی اس کا نشان مٹا دیا. مجھ سے ایک عزیز نے پوچھا کہ مولا نے قبر کا نشان کیوں مٹایا؟ میں نے کہا مٹا اس لیے دیا کہ مسلمانوں کا غصہ ابھی اترا نہیں تھا. ابھی امت کا غصہ اترا نہیں تھا. اگر علی قبر کا نشان نہ مٹاتے تو شاید بطول کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو کربلا میں اسلحے کے ساتھ. بڑی آوازیں اور بلند کریں. میں شہزادی کا ایک دور پڑھ کے آپ کو سلام. یہ رات ہونے کی رات ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں شہزادی کی وصیتیں سنا دوں. شہزادی وصیتیں کر دیں. یا علی کبھی کبھی مغربین کے بعد میری بیٹیوں کو میری قبر پہ لانا. حسنین خود آ جایا میں پڑھ گیا ہوں آپ نے سن. یا علی میرا جنازہ رات، یا علی میرے جنازے کا اعلان، یا علی فلاں 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 میرے جنازے میں نام. یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنایا اس میں مجھے رکھنا. یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. اگلا فکرہ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں. یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اور یا علی جب تلقین پڑھو تو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. بس عزیزوں، میرے محسنوں، میرے بزرگوں، روزانہ آپ سنتے ہیں کہ شہزادی بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. آج جانا تو بیٹیوں سے کہنا فجر کی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز ہدیہ جناب سیدہ پڑھیں، اور جب پڑھ چکے ہیں تو پھر دائیں ہاتھ پہ بغیر موتیوں والی تسبیح کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھیں. جب ہاتھ پہ تسبیح پڑھیں تو کہیں شہزادی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سلامت ہے. بس اگر اور ایک فکرہ کہوں گا، بتاؤ شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ مسلمانوں نے دروازہ گرایا تھا. فکرہ ایک ہی کہوں گا، جو رو پڑا اس کی عبادت ہو گئی، جو جسے رونا نہ ہے وہ شہزادی سے خیرات مانگ لے. دروازہ گرایا تھا، سب